قال ابو العباس نفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب عز وجل كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الآية من سورة الأنبياء. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع راسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والله تعالى أعلم. باب الشفاعت جو دین کا ایک اہم باب ہے، اس کا بیان چل رہا ہے. تو شفاعت اصل میں تو ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی بعض لوگ آپس میں شفاعت ایک دوسرے کی کراتے ہیں اسباب کے تحت، وہ تو مطلقاً جائز ہے. جیسے کوئی کسی کو اگر جانتا ہے، کسی کے پاس کسی کا کام ہے، تو ایک آدمی دوسرے سے شفاعت کرا لیتا ہے، تو یہ اسباب کے تحت ہے. قرآن مجید نے جس شفاعت کی نفی کی ہے وہ ہے ما فوق الاسباب، غائبانہ پکارنا کسی کو. جیسے ایک آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کے سوا اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے اولیاء کو پکارتا ہے. تو یہ ہے غائبانہ ما فوق الاسباب، جہاں سبب نہیں ہوتا. یہ جو شفاعت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفی فرمائی ہے کہ یہ شفاعت نہ اللہ نے کوئی اپنے اور بندوں کے درمیان سفارشی بنایا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر شفاعت کرے تو اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی. دنیا میں جیسے لوگ کرتے ہیں، اپنے کسی کا اگر کام رک جاتا ہے یا کسی کے پاس ساتھ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ دوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبروں پر، مزاروں پر، مختلف وہاں وہ عمل کرتا ہے، نظریں چڑھاتا ہے، نیازیں بانٹتا ہے، کوئی چادر چڑھاتا ہے، کوئی پھول چڑھاتا ہے، کوئی عرس کے موقع پر ناچنے کی نظر مانتا ہے، کوئی عرس کے موقع پر شبیل لگانے کی نظر مانتا ہے، کوئی عرس کے موقع پر مختلف قسم کے جتنے وہ اعمال کرتے ہیں، اس غرض سے کہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ خوش ہوگا تو اللہ تعالی ہم پر خوش ہوگا. اس شفاعت کی قرآن مجید نے نفی کی ہے اور اسی کو شرک قرار دیا ہے. اور یہ وہی شفاعت ہے جس کو اسلام سے پہلے مکے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے. اس اسلام سے پہلے جتنی قوموں نے بھی جو شرک کیا ہے وہ یہ شفاعت ہے کہ وہ اللہ کے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے یا اللہ کے بندے کی کا بت بنا لیتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ ہم تو غریب گناہگار ہیں، ہم حقیر ہیں، تو پاک باز اللہ کا بندہ ہے، ہماری درخواست اللہ پاک تک پہنچا دیجیے. یہ جو شفاعت شفیع بنانا ہے، یہ جو شفیع اپنے طور سے لوگوں نے بنایا، اس کی قرآن مجید نے نفی کی ہے کہ ایسا کوئی شفیع نہیں ہے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے جو مخلوق اور اللہ کے درمیان لوگوں کی عرضیوں کو اللہ پاک تک پہنچائے. صحیح طریقہ جو دین کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صحیح کلمے کو سمجھے، ایمان کو درست کرے، اپنے عقیدے کی درستگی کرے، اسے معلوم ہو کہ اس کائنات ساری کا مالک و خالق اللہ پاک ہے، اسی کے اختیار میں ہے، مجھے جو کچھ ملنا ہے اسی سے ملنا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے، میری ساری حاجتیں اسی کے پاس ہیں. اور پھر اسی نظریے سے
وہ اللہ پاک کو خوف میں، امید سے، رغبت میں، رہبت میں، خوشی میں، غمی میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، نماز کے بعد اللہ کو پکارے اور اپنی حاجت بریائی کے لیے امید لگائے بیٹھے، اور یہ جان لے کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہوتے تو کسی ایک روایت میں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہو کہ میں تمہیں لے کے دیتا ہوں اللہ سے، میں تمہیں ایسے کر کے دیتا ہوں، بلکہ صحابہ کرام جب بھی کوئی شکایت کرتے، جیسے وہ پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی اس منافق کے تنگ کرنے کی، جو مسلمانوں کو مدینہ میں رات کے اندھیرے میں بچھو چھوڑ جاتا جہاں وہ نماز پڑھتے، یا رستے میں کانٹے بچھا دیتا، تو صحابہ کرام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں ہم آپ سے فریادی بن کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انما یستغاث باللہ، اللہ سے فریاد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تمہیں لے کر دیتا ہوں، میں ابھی اس کو ایسے کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے امت کو، وہ ہے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے دربار سے ایک مومن کا دل جو ہے چمٹا رہے، اور یہی اصل ہے کلمے کے معنی کی۔ ابھی آج مسلم معاشرے میں آج کل جو الٹ ہو گیا ہے کہ جو سارے کا سارا لوگوں نے اپنے جھوٹے خیال میں، اپنے زعم باطل میں سارے کا سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا ہے، حالانکہ جن چیزوں کی آپ نے نفی فرمائی، خود فرمایا بھائی یہ میرے پاس نہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، اللہ کی شاہی کا میں مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اختیار نہیں دیا، یہ قرآن میں واضح چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود امت میں ایسے بھی مشرک اعظم پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو حبیب، مالک کے حبیب۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے ایک حبیب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے، ایک آدمی کا دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے محبت کا، تو اب حبیب کی چیز محبوب کی ہو جاتی ہے، محبوب کی حبیب کی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے زعم باطل میں اللہ اور رسول کو حبیب اور محبوب بنا کر اللہ کے خزانے نبی کے پاس سمجھنے شروع کر دیے، اور جو کچھ ہے وہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آ گیا ہے، چاہے وہ اللہ پاک کی الوہیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت کی اکثریت جاہل جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے یہ دعا کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ، اللہ کے لیے رحم کیجئے۔ ان کی نعتیں، ان کی حمدیں، ان کا صبح و شام، ان کی نماز، ان کا روزہ، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف میں گزر گیا ہے جو تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ والی تعریف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کو بھی جو آپ شفاعت کریں گے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم کے تابع ہوگی، اور جس کے لیے کریں گے اس کے لیے بھی اسپیشل اجازت ملے گی۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا کہ کس کو میری شفاعت پہنچے گی، کس کو نہیں پہنچے گی۔ یہی یہاں جو حدیث ہم نے پڑھی اسی میں ہے، صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کس کو پہنچے گی، یعنی سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا کون مستحق ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب، جس نے لا الہ الا اللہ کو پورے کے پورے اخلاص اور پوری کی پوری توحید کو سمجھتے ہوئے کہا ہوگا۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی الوہیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی ان کے برخلاف ہے، چنانچہ ان کو یہ شفاعت نہیں پہنچے گی، مشرکین کو یہ شفاعت نہیں پہنچے گی، بدعتیں کرنے والوں کو شفاعت نہیں پہنچے گی آپ کی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض پہ کھڑا ہوں گا اور ایک بہت بڑا گروہ میرے حوض کی طرف بڑھ رہا ہوگا جن میں میری امت کی نشانیاں ہوں گی۔ قیامت کے دن اس امت کا اور دوسری امتوں کا ایک نشان ہوگا۔ یہ امت
اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانی جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ 5 کلیان جو ہوتا ہے جانور جس کے پاؤں دھوئے ہوئے ہوتے ہیں گھٹنوں تک اور چہرہ بھی ایسے چمک رہا ہوتا ہے، اسی کی مثال آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں دوسری امتوں کی یہ نشانی نہیں ہوگی، اس امت کے خالص لوگوں کی. اب جو لوگ اس امت میں نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی یہ نشانی کہاں سے آئے گی؟ ان میں تو یہ نشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا وضو جو کرتا ہے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں، اور اس امت کی آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی اکثریت بے نمازی ہے. نماز پڑھنے والے چند لوگ ہیں. آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو آس پاس کتنے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانی ہوگی کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ میری طرف حوض کی طرف ایک جماعت ان میں میری امت کی نشانی ہوگی آ رہے ہوں گے. چنانچہ میں یہ خیال کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، نبی جو ہوتا ہے عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ کی وحی کے ذریعے بتلایا جاتی ہے ہر بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی بتلائی جاتی تھی، وحی ہوتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اطلاع ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی نشانی ظاہری ہوگی، نمازی ہوں گے، ان میں ظاہری نشانی ہوگی. تو فرمایا کہ میں ان کے لیے ہم وہ جو حوض کا پانی ہے اس کے لیے ان کو پلانے کی تیاری سی کریں گے. تو اتنے میں میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان حجاب ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا، فرشتے ان کو حوض سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے. تو میں کہوں گا کہ فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان ہؤلاء امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں پانی کیوں نہیں پینے دیا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے، وہاں وہ مشہور الفاظ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے آئے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا نیا دین بنا لیا تھا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے آئندہ آنے والے حالات بتلا رہے ہیں. قیامت کا دن ہے، حوض پہ آپ کھڑے ہیں، وہاں یہ فرشتے آپ کو کہہ رہے ہیں. اور کہاں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو ذرے ذرے کا علم ہے. آپ ذرا اس کو بھی سوچیں نا، امت میں بے شمار ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم پکارے یہاں وہ سنے وہاں. ہم یہاں جب وہ کہتے ہیں، جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ وہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حالانکہ قیامت کے دن وہ فرشتے آپ کو کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں ہے. انک لا تدری، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. لا تدری کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کسی لحاظ سے بھی احاطہ علم میں نہ ہو، کسی لحاظ سے بھی احاطہ علم میں نہ ہو، یعنی کسی کو معلوم ہی نہ ہو اس واقعے کا، کوئی پتہ ہی نہ ہو، اسے وہاں لفظ بولا جاتا ہے. ورنہ انک لا تعلم اور الفاظ ہلکے ہیں اس سے. لا تعلم اور چیز ہے کہ آپ کے نالج میں یہ نہیں. انک لا تعرف آپ پہچانتے نہیں، یہ اور الفاظ ہلکے ہیں. لیکن لا تدری کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ وفات کے بعد اور قیامت تک کا جو حالات ہیں یہ پردے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جہان میں ہیں، یہ دنیا کے جہان سے آپ جا چکے ہیں. اس جہان کی خبر اللہ کو ہے، دوسرے کسی کو نہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں کیا کرتے رہے، ظاہری ان میں علامت ہوگی تو فرشتے ان کو حوض سے ہٹا دیں گے. تو آپ فرمائیں گے تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے آنے کے بعد کیا کیا، دین میں نئی نئی بدعتیں بنا دی. وہاں الفاظ ہیں احدثو. احدثو کا معنی ہوتا ہے دین میں ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا، نئی بدعت، نیا کام. جیسے عید میلاد النبی ہے،
جیسے محفل ملاد ہے، جیسے مزارات بنانا ہے، قبروں پہ عرس لگانا ہے، دیے جلانا ہے، میلے لگانا ہے، سبیلے لگانا ہے، یہ سب نئی چیزیں ہیں دین میں. یہ ساری کی ساری نئی رسمیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی، یہ کفر کے زمانہ میں تھی. تو آپ کو جب فرشتے یہ کہیں گے چلو مان لیا لوگوں نے ایسے کیا، جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے اگر لوگوں نے کیا ہے تو آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو کوئی بات نہیں. اگر حدیث میں یہ آ جاتا کہ جب فرشتے آپ کو کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، تو آپ فرماتے چلو کوئی بات نہیں میرے امتی تو ہیں، لاؤ ان کو پانی پلاتے ہیں، پھر بھی بات بن جاتی. جبکہ یہ الفاظ نہیں ہیں. جب فرشتے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی شکل بدل دی تھی، دین کا نظام بدل دیا تھا، آپ والے دین میں ملاوٹ کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ فرمائیں گے کہ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، یہ جہنم کے مستحق ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، نہ یہ میرے امتی نہ میں ان کا نبی. یہ ہے وہ سخت الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرمائیں گے جنہوں نے دین کی میں ملاوٹ کر دی ہوگی. اور آپ ان لوگوں سے آج کل دنیا میں وہ موجود ہیں، مل کر تو دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جنتی، باقی سب کافر ہیں، نعوذ باللہ. فلانا بھی گستاخ رسول ہے، فلانا بھی گستاخ رسول ہے. جو کہے نبی بشر ہے کہتے ہیں گستاخ ہے، نبی غیب نہیں جانتا کہتے ہیں گستاخ ہے، نبی کو اللہ کے اختیار نہیں کہتے ہیں گستاخ ہے. یہ تو گستاخی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دوسروں کو گستاخ کہنے والے ہیں، کل قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا یہ حدیث میں پہلے سے بتلا دیا گیا. قرآن و حدیث میں بڑا واضح بات ہے بھائی. کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے، وہ آگے حدیث آ جائے گی کہ چاہے نبی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، جس کا واقعہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا، کہ چاہے پیغمبر کا قریبی ہو لیکن دین کو چھوڑ دے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گنجائش نہیں اس کی معافی کی. چنانچہ جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس غلط فہمی کو ابھی سے دور کر لیں. شفاعت اسی کی ہوگی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے خالص یہ سمجھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہ ہوگی، کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی مصیبتیں ہٹانے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں. جو خاص صفتیں اللہ کی ہیں وہ کسی میں بھی نہیں. یہ معنی ہے خالصاً کا. اور اگر کہے کہ ہم تو مالک ہی کہیں گے، جیسے وہ نعت پڑھی جاتی ہے، اور وہ پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ ہم تو مالک ہی کہیں گے، کہ ہو مالک کے حبیب، اور حبیب اور محبوب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. جیسے وہ الفاظ ہیں، اب پوری طرح مجھے یاد نہیں، ایسے سنی ہوئی بات ہے. پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، اور دوسرا مصرع وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حبیب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں چلتا. یعنی جو محبوب ہے اس کی چیز حبیب کی ہوتی ہے، اور جو حبیب ہے اس کی چیز محبوب کی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ چونکہ محبوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں، لہذا جو اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہ بات صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور ایسے عقیدے کا مرتکب اس پہ اللہ بھی ناراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں. اور یہ اس کا گمان کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ شفاعت جو ہے یہ زور سے نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے دربار میں کہے کہ میں اس کو چھڑانا ہے، جیسے لوگوں کا نظریہ ہے. اور وہ مشہور شعر بھی آپ سنتے ہیں، پکڑ لے خدا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. یہ مشہور جملہ ہے ایک جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکڑ لے تو اللہ اگر پکڑ لے تو آپ چھڑا لیں گے، اور اگر آپ پکڑ لیں تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اب بڑا کون ہوا؟ اللہ بڑا ہے کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ حالانکہ یہ بات قطعاً ایسی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایسے بے شمار واقعات ہیں اللہ نے پکڑا، نبی نہیں چھڑا سکے.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ میرے نبی آئندہ اس آدمی کے لیے مانگنا بھی نہیں. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے منع فرما دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، مشرک تھا، اللہ پاک نے منع فرما دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ اگرچہ ہمارے انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن چونکہ وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اس لیے نبی کی نبوت نے انہیں فائدہ نہیں دیا. تو یہ غلط بات ہے جو کہتا ہے کہ نبی کا پکڑا، بلکہ اللہ کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی زبردستی اللہ سے اپنی شفاعت کرا کے کسی کو چھڑا لے، بلکہ سب سے بڑی شفاعت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور آپ کیسے شفاعت کریں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ پاک کا عرش عظیم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو آپ فرماتے ہیں میں سجدہ میں پڑ جاؤں گا، اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. آتے یہ نہیں کہیں گے یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، بلکہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. جہاں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو یأتی فیسجد لربہ، آپ آئیں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اللہ پاک کی آپ تعریف کریں گے. دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ تعریف اب مجھے دنیا میں یاد نہیں، یعنی وہ خاص تعریف اللہ پاک اس دن آپ کو القاء فرمائیں گے. خاص کلمے ہوں گے جن سے اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، یہاں تک کہ اللہ پاک کا وہ غضب اور وہ غصہ جو اس دن ہوگا، ان تعریفیں کرتے 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 کتنا عرصہ لگے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کتنے 100 سال لگیں گے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ سجدے میں پڑے ہوئے اللہ پاک کی تعریف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک راضی ہو جائے گا. اور پھر اللہ فرمائے گا کہ اے نبی آپ سر اٹھائیے اور آپ فرمائیے، آپ کی بات سنی جائے گی. یہاں وہ اس طریقے سے نہیں جیسے لوگوں کا نظریہ ہے، بلکہ نبی کا جو ہے سائلانہ بات ہے، سوال فرمائیں گے آپ. اللہ فرمائیں گے اے نبی ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور فرمائیے، آپ کی بات سنی جائے گی. وسأل، اور سوال کیجئے، مانگیے. سوال کرنے والا سائل اور ہوتا ہے، اور دھڑلے اور طاقت کے زور سے چھڑانے والا اور ہوتا ہے. تو اللہ نبی یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو قرآن مجید کے بعد بالکل جس پہ کوئی بھی دنیا کا مفسر یا محدث یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کا فرمان نہیں. مستقل ساری امت متفق ہے کہ بخاری قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے. یہ اس کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. موقع ملا تو ہم کسی وقت وہ ساری یہاں پڑھ دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بھی ایک طرز کا سوال ہے اللہ سے، عاجزانہ، اس طریقے سے نہیں جیسے لوگوں کا خیال ہے. تو اللہ فرمائیں گے مانگیے، سوال کیجئے. وسأل، اے میرے نبی سوال کیجئے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. آپ شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی. لیکن شفاعت انہی کے لیے ہوگی جنہوں نے اس دین کو سمجھا، اس دین کو مانا، اس دین میں ان کے عقیدے میں شرک نہ ہوا، ان کے عمل میں بدعت نہ ہوئی، ان کے عمل میں دین کی بغاوت نہ ہوئی، ان کے عمل میں دین کے برخلاف بڑے ایسی باتیں نہ ہوئی جو دشمنان دین نے کی ہوں گی. تو ان کے بارے میں آپ کی شفاعت جو ہے ان کو پہنچے گی. اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان اور عمل کو اس طریقے کا بنائے کہ کل ان لوگوں میں ہم بھی آ جائیں جن کے بارے میں آپ شفاعت فرمائیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا.